وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت بخشے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین۔ تو سورہ تکویر جی ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو مفہوم ہے کہ وہ 3 صورتیں یہ پڑھ لے، تو اس میں سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، اور سورہ انشقاق۔ انشقاق۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ اس میں جو پہلی 14 آیات ہیں اس کے اندر 12 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے جو قیامت اور آخرت، اگر دونوں کو اگر آخرت کا نام دے دیں تو 12 چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کر رہا ہے، جن میں سے 6 جو ہیں وہ ہم نے پڑھ دی ہیں جی۔ تو پہلی ہم نے پڑھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، تو ترجمہ کیا کیا تھا اس کا؟ جب سورج اور کو لپیٹ دیا جائے جب گا، سمندر سورج کو لپیٹ دیا جی، جائے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کل وَإِذُ النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ جب ستارے اور بکھر جب کر گر جائیں گے۔ ستارے گر گر جائیں جائیں گے۔ گے۔ اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، یہ جملہ معروف ہے، اور آگے پھر مجہول آ گیا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ترجمہ اس کا جی؟ اور جب اور جب پہاڑوں کو پہاڑوں چلا کو دیا چلا جائے دیا گا۔ جائے گا۔ لا دیا جائے گا۔ اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس وقت انسان کو فکر ہوگی اپنی آخرت کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی آخرت کی فکر کر لو، وقت اس وقت آنا ہے اور واپس انسان نے کسی صورت میں بھی نہیں آنا۔ اور 5ویں چیز یہ ہو گئی کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تو اس کا ترجمہ بھی کر دیں۔ اور جب وحشی جانوروں کو وحشی اکٹھا جانوروں کر کو دیا جائے اکٹھا گا۔ کر دیا اور جائے گا۔ جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور یہ جو چھٹی چیز ہے یہ ڈرانے والی بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ۔ کہ جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یا جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جیسے تنور کے اندر کہتے تھے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ جب سمندروں کو بڑکا بھڑکا دیا کر جائے گا۔ آگ۔ بھڑکا دیا جائے گا، تو یہ ذہن میں سوچ کے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ پانی جو ہم پیتے ہیں وہی قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کے اندر آگ لگ جائے گی۔ تو یہ پہلا مرحلہ 6 چیزیں ہیں، پہلا سور، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آنی ہیں۔ اب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد آگے جو باقی 6 چیزیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو کتنی چیزیں ہیں جی ٹوٹل؟ 12۔ 12۔ 12۔ ہاں جی، یہ یاد رہے گا انشاءاللہ، نہ بھی ہوں تو تب بھی پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر عدد ساتھ آ جائیں تو یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ ہے من بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان ہے ہر ایک آدمی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب دوسرے پھونک کا ذکر کر رہا ہے۔ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے بذات خود، اور اس کی جمع نفوس یہاں آ گیا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اب نفس کے بہت سارے معنی ہم نے
پڑے ہوئے ہیں۔ نفس کے معنی شخص بھی پڑا ہوا ہے، جی نفس کے معنی جان بھی پڑا سانس بھی پڑا ہوا ہے، جان اور نفس کے معنی رشتہ دار بھی پڑا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی سر جی سر اور نفس کے معنی جان بھی پڑا ہوا ہے جی، جی یا اگر جی نہیں سر پڑا ہوا تو ابھی آ جائیں گے جی۔ اب یہاں ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اب زُوِّجَتْ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے سے مل جانا، ایک قسم کا دوسری قسم سے مل جانا، بلکہ جس کو آسان کہیں گے تو نکاح کو کہتے ہیں زوجت، ایسے ہی ہے جی، جی جی زوجہ اور زوج نکاح اس کا مطلب ہے نکاح ہو جانا، تو یہاں مل جانے سے ہے۔ اب وہ کیا ملاد زوجت ہے، مجہول جملہ، اور جب جانے، اگر نفوسوں کا ترجمہ کرتے ہیں جانے، تو ترجمہ کریں گے جب جانوں کو زوجت ملا دیا جائے گا، جب جانیں ملا دی جائیں گی، کس سے جان ملائے گی، ملے گی جسم سے، آپس میں کس سے ملے گی؟ جسم سے جسم سے جسم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں جس جس جگہ پر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا جو بھی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہی احساس جواب دہی انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے تیار بھی کرتا ہے، دنیا کے اندر امن پسندی کے لیے کہیں گے کہ انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے اور ہر وقت یاد رہے، تو دنیا میں وہ بڑے پرامن طریقے سے رہے گا جیسے اللہ کہتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی؟ جی اچھا، ایک تو ترجمہ یہ ہوا، اور جب جانے بریکٹ میں جسموں کے ساتھ زوجت ملا دی جائیں گی، ایک یہ ہے ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، اسی کی سورہ تکویر، اسی کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اور نمبر ہے اس کا 4937۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی سورہ صافات کی، اور سورہ صافات کی وہ آیت ہے، نمبر میں نہیں لکھ پایا آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ وَاحْشُرُوا، اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو کہ تم جمع کرو، اکٹھا کرو، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ظلم جی کیا ظلم کیا، ظلم کیا وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان جیسے لوگوں کو، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا اس کو لے کے جب آیا تو مفسرین نے جو اس کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ جو نیک، دو ہی قسمیں ہیں، نیک لوگ اور بد لوگ۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، بد لوگ بد لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی جی؟ جی جی سر ایک تو یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے اندر بھی قسمیں ہیں، جو کم از کم جنت کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو وہ ہمیں 100 قسمیں بنتی ہیں۔ کیوں جی؟ جی اس لیے کہ جنت کے جو درجات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 100 100۔ اور ہمیں جہنم کے جو دروازے بتائے ہیں، جہنم کے درکات بتائے ہیں، وہ کتنے بتائے؟ 8 7۔ جی جی، جی 7 میرا خیال ہے، ہاں جی جی۔ 7 تو وہ جو بھی اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو یہ میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں گا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جتنے بھی قسم یہ ہے کہ جو یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک ہے،
یا اس کے علاوہ اور کچھ ستاروں کی پوجا کرنے والا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جو ان کا لیڈر ہے اس کو آگے لگا دیا جائے گا اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جی، جی یہ سارے کا سارا تشریح ہے احادیث کے مطابق وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اب ہم اتفاق کریں گے تو کس چیز پر؟ ہم اس چیز پر اتفاق کریں گے کہ دوسرا سور ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا اور روح جسم کے اندر آ جائے گی۔ تو ہم اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ جب جانوں کو بریکٹ میں جسموں کے ساتھ زوجت ملا دیا جائے گا، یہ کر لیں جی، جی جی تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمان بھی اور باقی تشریحیں جو ہیں وہ بھی ساتھ اپنی اپنی جگہ پر رکھنی ہے ذہن میں۔ اور آگے کیا ہے جی؟ اب نکات کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا یا جہنم کے اندر، تو وہ پہلے جہنم میں اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بندے نے اس دنیا کے اندر زیادتی کی ہوئی ہے وہ مکمل نہیں ہے یہاں، وہ اس کو اس کا بدلہ زیادتی کا یا ظلم جو اس کے اوپر ہوا ہے وہ تو لے نہیں سکتا تھا، اور اس کو پورا کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کیا کرنا ہے پھر؟ یہ جو ابھی آ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ موعودہ لفظ نیا ہے جی؟ جی اب یہ ویسے لفظ نیا نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے اسی قسم کا مادہ پہلے پڑھا ہوا ہے آیت الکرسی کے اندر، جی اور وہاں تو لفظ تھا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، جی پڑھا تھا؟ جی جی باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی۔ جی ولا يعود حفظه وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جی وہ جو نو چیزیں ہیں نا آیت الکرسی کے اندر، اس میں سے جو 8ویں چیز ہے وہ ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ جی اس اللہ تعالی کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، ٹھیک ہے جی؟ جی وہ اب اس کو دیکھیں گے تو وہ مادہ بنتا ہے واو، حمزہ اور دال، وعدہ۔ وعدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دینا کہ وہ تھک جائے، جی؟ جی تو یہ بنا وہ والا معنی جو ہم نے پڑھا تھا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ یہاں بھی جو مفسرین نے بتایا کہ مادہ وہی بنتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اب میم آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، جی؟ جی مفعول بنے گا۔ جی تو یہاں پر بنے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے، بس موعودہ کا مطلب کیا ہے؟ زندہ دفن کی گئی لڑکی، زندہ دفن کی گئی لڑکی، بس۔ اب آگے لکھا ہے سئلت، سے پوچھا جائے گا۔ اب وہ زندہ دفن کی گئی لڑکی جو تھی یہ اس وقت رواج تھا، اب رواج نہیں ہے۔ اب بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کو یا تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی بچی چاہیے نہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے، اس وجہ سے کہ بھئی خامن جو ہے اس کی تنخواہ اتنی نہیں۔ کیوں جی، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ایسے ہی ہے۔ بھائی لوگ بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، جو لبرل ہے نا، اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، بلکہ چائنا میں تو یہ تھا کہ 1 ہی اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا جو گاؤں میں رہتا ہے ان کے 2 کر دیتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ اس وقت دفن کر دیا کرتے تھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو ایبارشن کروا دیتے ہیں یا اس روح کو آنے کے لیے کوئی اور علاج کروا دیتے ہیں، یا کوئی اور مطلب ہے جو بھی صورتیں ایسی آبادی کو کم کرنے کے لیے لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بالکل کر رہے ہیں. تو اگر اس وقت کا جو منظر یہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی رو رہے تھے بیچارے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا وہ گناہ یاد ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب میری بیٹی چھوٹی سی تھی اور رواج یہی تھا کہ بیٹیوں کو دفن کر دے، تو میں نے دیکھا کہ میں گیا. دو حدیثیں ہیں اس بارے میں. ایک تو حدیث یہ ہے کہ میں اس بچی کو لے کے گیا، بچی مجھ سے پوچھتی رہی یا ابو جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، اور آگے کنواں آ گیا تو میں نے اس کنویں کے اندر اس کو پھینک دیا، اور میں نے آواز سنی کہ وہ وہاں سے جا کے کہہ رہی تھی کہ ابو آپ نے مجھے کیوں گرایا، آپ نے مجھے کیوں گرایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہی آنسو جاری تھے. صحابہ نے اس سے پوچھا کہ اس صحابی کو کہا کہ اے صحابی یا اے دوست، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو اپنی بات کرنے دو. جی 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 سر. اس نے دوبارہ کی. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو آتا ہے حدیث کے اندر وہ اس سے اور بھی منظر عجیب ہے کہ میں نے گیا اور میں نے ریگستان کے اندر ایک گڑھا کھودا اور وہ بچی میرے ساتھ کھیل رہی تھی. میں نے اس کو اس کے اندر رکھا، پھر اس کے اندر ریت اوپر ریت ڈالی جی، اور وہ مجھے آوازیں دیتی رہی اور میں اسے زندہ درگور کر کے آ گیا. اللہ. یہ دونوں ہی حدیثیں موجود ہیں. ویسے آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر ہم یہ سارا کچھ سن کے آپ کا دل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا اس بچی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، جی کیوں جی؟ بالکل بالکل. اس وقت آپ کا دل کہہ رہا ہے، میرا بھی دل کہہ رہا ہے. اور خاص طور پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو تھے وہ بھی نکل رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو فطرت ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس بچی کو زندہ رہنا چاہیے یا اس کو مر جانا چاہیے؟ زندہ رہنا. زندہ رہنا چاہیے. ورنہ اگر یہ فطرت ہمارے اندر نہ ہوتی تو آج نہ آپ کو افسوس ہوتا، نہ مجھے ہوتا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. کیوں جی؟ جی لیکن یہاں جو صورتحال ہے اس کو بتائیں لوگوں کو کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق. پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں سر. نہیں ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو رزق کی قلت کی وجہ سے سمجھ کے قتل نہ کرو. اب لوگ قتل کرنا یہی نہیں ہے کہ بھئی بس وہ بندہ آ گیا تو ہم نے اس کو کوئی چھری لی یا کوئی اور کیا یا بندوق مار دی تو قتل کر دیا. نہیں بھائیو، یہ جو ایبارشن ہے یا پھر ان کو دنیا کے اندر نہ آنے دینا ہے، رزق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے چیزیں. صرف چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنا رزق ہے اگر میں کہوں تو امریکہ والے، یہ میں نے مطلب دیکھا بھی ہے، اب بھی کہتے ہیں کہ اب اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، وہاں پوچھئے گا کہ گندم اتنی زیادہ ہوتی ہے اس ملک کے اندر کہ وہ یا تو سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں یا اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ دس از اے گفٹ فرام امیریکا ٹو دا پیپل آف، آگے لکھیں گے کمبوڈیا یا پھر وہ افریقہ کے لوگ جو ہیں جہاں انہوں نے بھیجنا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہوگا USA.
یہ صرف یو ایس اے کے بارے میں نہیں کہہ رہے، ہمارے ہاں بھی اگر ایسا ہی ہو کہ بھی ہم رزق کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ رزق تو کم نہیں ہے بالکل جی، بے شک بس اس کی دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کے جہاں مسکین ہیں، کھانے والے ہیں، میں ان کو دوں، یہ چیز ہونی چاہیے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ مجھے پتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری گاؤں کے اندر جو زمین تھی اس میں فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہوا کرتی تھی، اب اس سے کم از کم 4 گنا 5 گنا زیادہ ہوتی ہے بالکل جی۔ جی تو اس لحاظ سے ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا اولاد کو اس وجہ سے نہ قتل کرو، یا آنے دنیا کے اندر نہ آنے کا ذریعہ یہ نہ بناؤ کہ یار ہمارے تو حالات ایسے ہیں، ہم تربیت نہیں کر پائیں گے، اور ہم بھائی تربیت بھی کرو، سارا کچھ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کوئی بتایا ہوا ہے، لیکن یہاں جو صورتحال ہے آخرت کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کس سے؟ زندہ دفن کی گئی لڑکی سے، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سئلت سوال کیا سے جائے۔ پوچھا جائے گا، سے پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ موعودہ اور لا یعود وہ کیسے بنا۔ یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ زندہ جو دفن کر دی گئی اس کے اوپر بوجھ ڈال کے اس کو دفن کر دیا گیا جی جی۔ جی جی وہ جو بوجھ ڈالنا ہے نا، یہ ہوتا ہے و حمزہ اور دال، و دا، اس سے ہی بنا موعودہ، اس سے ہی بنا یعودو، جی سمجھا پائے ہوں؟ جی تو یہاں بنا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ترجمہ بنے گا جب زندہ دفن کر دی گئی لڑکی سے سوال پوچھا کیا جائے گا جائے گا، دونوں ملا کے ہے، کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ، ذنب کہتے ہیں گناہ، تو کس گناہ کے بھی بدلے میں قتلت قتل کی گئی؟ کیوں جی، جواب دے پائیں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ جو ظالم بندہ ہے جس نے یہ سارا کام کیا، توبہ نہیں کی، وہ نہیں ہوا، اس نے اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں وہ، مطلب آپ نام بھی عجیب عجیب رکھے ہوئے ہیں نا، جی سر۔ مطلب آگوش نام رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے، تو آبادی کام ہو۔ یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کر دی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی۔ اب پوچھنا اللہ تعالیٰ مظلوم سے پوچھ رہا ہے، تو لہذا سزا کس کو دینی ہے؟ ظالم کو، ظالم۔ یہ سزا ظالم کو دینی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ظالم سے بات نہیں کر رہا، یہ نفرت کی انتہا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو وہ جو دفن کرنے والا تھا اس سے پوچھنا چاہیے تھا، کیوں جی؟ جی جی سر۔ یہاں یہ ہے کہ مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کچھ لینا ہے۔ آگے جناب چلیں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحف جمع ہے یا مفرد ہے؟ صحف تو جمع ہے۔ جی جمع ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب نہ بتائیے گا، باقی ساتھی بتائیں اس کی واحد کیا ہے؟ صحیفہ۔ صحیفہ، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صحیفہ، صحیفہ کے معنی ہے اب لکھا وہ قرآن مجید بھی، صحیفہ کا مطلب کتاب بھی جو
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, और सुहुफ आमाल नामे को भी कहते हैं। ठीक है जी। जी सर। तो यहाँ क्या होगा, और जब सहीफे ब्रैकेट में आमाल नामे नुशिरत, नुशिरत का मतलब क्या हुआ जी? नशर किए फैलाए जाएंगे, जाएंगे। नशर किए जाएंगे। हाँ जी, फैलाना। जब सहीफों को, जब आमाल नामों को फैला दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। नशरा का मतलब होता है, नशरियात कहते हैं ना, खबरें जी। जी तो वो आवाज एक जगह से उठती है, पूरी टेलीविजन के अंदर, रेडियो के अंदर, बाकी जगहों पर फैल जाती है। तो नशरा का मतलब है फैलना। तो नूशिरा, फैला देना। नूशिरत आया है माजी का, लेकिन कियामत के लिए है, लिहाजा इसका मुस्तकबिल में तर्जमा होगा। भाइयों, ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल नामे बंद कर दिए जाते हैं। आमाल नामे क्या हो जाते हैं? बंद हो कर जाता दिए जाते बंद। और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब आमाल नामे हर बंदे के, जब से ये दुनिया पैदा हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बंदे तक, जितने भी लोग हैं, सब के आमाल नामे कितने बनेंगे इसका हमें पता नहीं। लेकिन एक तो तरीका यह है, एक उसका तफसीर, कि हर बंदे का आमाल नामा उसके सामने रख दिया जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और वो खुद फैसला करेगा जी। बिल्कुल। पहले पहले अल्लाह ताला का फैसला बाद में है। पहले वो खुद फैसला करेगा कि भाई ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरतन इल्ला आसाहा, कहेगा ना ये, जी कि ये किताब कैसी है जिसने छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज ये भी नहीं छोड़ी। तो उसको पता होगा सामने। एक इसकी तफसीर ये है। दूसरी ये है कि लोग खुद बिखरे हुए होंगे बहुत सारी जगहों पर। वो जो बिखरे हुए लोग हैं, हर एक को उसके दाएं हाथ में या बाएं हाथ में जो सहीफा दिया जाएगा, तो सहीफे बिखर जाएंगे या नहीं बिखरेंगे? बिल्कुल। जी बखेर दिए जाएंगे। तो ये दोनों मानी हैं। तो उसमें से हम पहला माना ले रहे हैं कि जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे। सूफ का तर्जमा ही हम कर रहे हैं, आमाल नामे। ठीक हो गया जी। जी जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे। अगली बात, व इज़्ज़माउ कुशितत। अब ये जी लफ्ज ऐसा है कि जिसके लिए मेरे पास ना कोई, मैं बड़ी तबकी, मैंने कहा काफ शीन तोए, मतलब ये लफ्ज ऐसा है कि जिसका मुझे अपनी जुबान में कोई लफ्ज नहीं मिला। अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो मुझे बताएं। इसका मतलब वैसे ये होता है कि जब ऊंट या कोई बकरा या कोई मुर्गी उसके ऊपर से उतारी जाती है कोई पर्दा, खाल जिसको कहेंगे, तो उसको काशाता कहते हैं कि उसने खाल उतार दी। और काशाता कि जिस चीज से दूसरी चीज को ढांका हुआ हो वो उतार दी जाए, तो इसका किसी चीज से वो चीज उतार देना जिससे उसको ढांका हुआ था, तो ये बनता है काशाता। अब आसमान जिल्द है किस चीज की? आलम बाला की। जी किसकी है? आलम बाला। आलम बाला। आलम बाला कौन सी जगह है? कायनात। अर्श मुअल्ला जी। जहां 7 आसमान खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर एक कायनात है जिसको हम आलम बाला कहते हैं। जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्सी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो सिदरतुल मुंतहा, उससे नीचे नीचे जितने भी 7 आसमान हैं, ये एक पर्दा है उस आलम बाला का। तो जिस तरीके से किसी जानवर की खाल उतार दी जाती है, तो आसमान जहाँ है कि जब व इज़्ज़माउ कुशितत का तर्जमा होगा जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी। कुशितत का तर्जमा जी क्या हुआ? जब खाल आसमान उतार दी जाएगी। खाल उतार दी जाएगी। जी, आसमान की खाल उतार दी जाएगी।
مجھے تھوڑا سا آگے پڑھنا ہے، اس لیے کہ ایک ہی چیز ہو جائے گا، پھر آپ مل کے ترجمہ کریں گے، وقت تھوڑا سا ہے ہمارے پاس۔ اب جناب دو چیزیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی صحیفے سارے آ گئے اور اعمال ہر جان کو اس پتہ چل گیا کہ وہ کیا لے کر آیا، اس سے پہلے جہنم جو ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، آپ نے لفظ سُعِرَت پڑھا ہوا ہے، سعیر پڑھا ہوا ہے، ایسا ہے؟ جی سر، جی بڑک نہیں کیا ہوگی، مطلب ہے سعیر؟ بڑک نہیں سجرت اور سعیر بھڑکتی ایک ہی ہوئی، معنی ہے جی جی، بھڑکتی ہوئی۔ تو سُعِرَت کا مطلب ہوگا بھڑکا دی جائے گی، پہلے بھی سجرت پڑھا ہے، ایسا ہے نا؟ وہ سجرت کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کسی چیز کو ٹکڑے کر کے، خواہ وہ ایک ہو دو ہوں، اس کو پھاڑ کے اس کے اندر آگ لگا دینا، وہ ہے سجرت۔ سعرت سعیر سے نکلا ہے، یہ آتے ہی آگ بھڑکانے کے لیے ہے۔ تو جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اور اگر مؤنث ہے تو جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، سامنے ہوگی، یہ مسلمان بھی دیکھیں گے اور مشرک بھی دیکھیں گے، مجرم بھی دیکھیں گے، مومن بھی دیکھیں گے۔ اور کیا ہوگا آگے ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، زلفا لفظ قربت آپ نے پڑھا ہوا ہے سورہ زمر کے اندر اگر یاد ہو۔ اور جب جنت ازلفت قریب لائی جائے گی، ازلفت کا مطلب کیا ہے جی؟ قریب لائی جائے گی، قریب لائی جائے گی، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت جو ہے وہ قریب لائی جائے گی۔ اب حساب کتاب ہوگا، یہ کیوں لایا جائے گا؟ یہ بھائیو اس لیے لایا جائے گا کہ جو مجرم ہے وہ جنت کو دیکھ کے وہاں ایک حسرت کرے گا، افسوس کرے گا جی کہ یہ جنت ہے جس کے اوپر میرا ایمان نہیں تھا، تو وہ افسوس بذات خود جہنم کے عذاب کو زیادہ کر دے گا، ایسے ہی ہے جی۔ جی اور جو مومن ہے وہ الحمدللہ کہے گا کہ یا اللہ یہ جہنم تھی جس کے اندر اگر میں نے تیرا کہنا نہ مانا ہوا ہوتا تو اس جہنم کے اندر میں جاتا، تو وہ شکر گزاری کا اس کا مادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو ایک مطلب ہوا اب ایک افسوس کن لوگوں کا؟ بد لوگوں کا۔ اور جنتی لوگوں کا کیا ہوگا جی؟ خوشی، شکر گزاری کا شکر گزاری، جی، شکر گزاری کے جذبات ان کے زیادہ ہو جائیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور وہ کہیں گے باقاعدہ آگے، میں نے حدیثیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ تو نے تو جہنم سے بھی بچا لیا، جنت کے اندر بھی داخل کر دیا، پھر تو نے یہ بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کیا جنت والوں مجھے اور بتاؤ، کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ حدیث ہے لمبی جس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اور دے دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں دے دے۔ تو وہ درجہ بے درجہ آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے اس حدیث کے اندر جی جی۔ اب میرے ساتھ ہاں جی ایک اور پڑھ لیتے ہیں، عالمت نفسن، نفسن اب نفوس نہیں ہے، یہاں ہوگا ہر جان جان جائے گی، یہاں ہوگا ہر شخص عالمت جان جائے گا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر شخص عالمت جان جائے گا، با جو احضرت حاضر سے نکلا ہے، جو وہ لے کر آیا ہوگا جی، جو وہ لے کر آیا ہوگا۔ اگر جنت کے اعمال لے کر آیا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے، جہنم کے اندر بھی لے کر آیا ہوگا تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگے، ایسے ہی ہے۔ جی اب میرے ساتھ پڑھیں جی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پڑھیں جی ترجمہ۔ اور جب جب جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا،
پھر کہیں ذرا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور جب جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا. جی باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی اور یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہے، یہ کہیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ بھی ہم تو جب جانوں کو بریکٹ میں کہنا ہے جسموں کے ساتھ زوجت ملا دیا جائے گا، ورنہ جسم کا یہاں لفظ کوئی نہیں ہے. جی 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 سر تو ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں بریکٹ میں جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ترجمہ اتنا ہی کریں. جب اور زندہ جب کی گئی زندہ لڑکی دفن کی سے گئی لڑکی جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سئلت سوال پوچھا کیا جائے گا بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی ہے. ہاں کہ تو نہیں ہے، یہاں آتا ہے تو نہ، میں نے بھی میرا خیال ہے ترجمہ جی شاید کیا تو مجھے جی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا مطلب ہے جی کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی. اللہ تعالیٰ جی مجھے معاف فرمائے. جی ترجمہ کریں ذرا. جی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا ترجمہ کریں کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی. قتل کی گئی ہے. کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی. آگے ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال مال ناموں نامہ کو ملا پھیلا دیا جائے دیا گا. جائے گا. جی جب اعمال ناموں کو جی پھیلا دیا جائے لا گا. دیا جائے گا. پھیلا دیا جائے گا. نشرت یاد رکھنا ہے، نشریات عربی کا لفظ ہے، نشرت پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اور جب آسمان کو آسمان کی اتار کھال دیا کو جائے اتار دی جائے گی. جی جب آسمان کی جلد، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. اب جناب جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو عالم بالا بالکل ظاہر ہوگا. اب یہ وہ جگہ ہے کہ وہ 8 فرشتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں ویسے میرے ذہن میں جو بات آتی ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 8 فرشتے اپنا عرش معلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو لے کے آ رہے ہوں گے نیچے. جی سر آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. سر میرے نہیں آ رہی تو کوئی فون آ گیا. ڈسکنیکٹ ہو گیا محل میں. لاہور سے باہر ہے نا تو اچھا پھر ہم خود ریویژن کر لیں. ویٹ کر لو 2 منٹ چلے گا سر. 1 جی منٹ رہ گیا. 34 منٹ ہو گئے. جی چل آپ وائی ریویژن کر دیں پھر. ٹھیک ہے جی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال ناموں کو پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کو اتار دی جائے گی.